حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا واقعہ تو آپ سبھی نے سنا ہوگا اور آپ اس واقعے سے بخوبی واقف بھی ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ نے کیا کیا دیکھا تھا اور کن کن شخصیات سے ملاقات کی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بھی سیر کی تھی اور جنت میں کیا کیا دیکھا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران دوزخ کو بھی دیکھا تھا اور دوزخ میں کیا کیا دیکھا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے مکمل واقعے کی تفصیل اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ عام روایات کے مطابق واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کی شام کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی تھی اور خدا نے اپنے رسول کو بالآخر کیا ہدایات دی تھی۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی۔ ماہ رجب کی 27ویں رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جس کا رنگ سفید، قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینے کی تھی، جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا کی تھی، جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ تیسری منزل بیت الحمد کی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا، جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ بیت المقدس پہنچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء علیہ السلام اسی جگہ اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائی سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صف بند کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مبارکباد دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی راہ پائی۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبرائیل علیہ السلام اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا، کون آیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں۔ تب دروازہ کھلا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خیر مقدم کیا گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلوں پر مقیم تھیں۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسی بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھی۔ چہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان بزرگ
बुजुर्ग के दाएं बाएं बहुत लोग थे। वो दाएं जानिब देखकर खुश होते और बाएं जानिब देखकर रोते। पूछा ये क्या माजरा है? बताया गया ये नस्ल आदम अलैहिस्सलाम है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के नेक लोगों को देखकर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफसीली मुशाहिदे का मौका दिया गया। एक जगह आपने देखा कुछ लोग खेती काट रहे हैं और जितनी काटते हैं इतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। पूछा ये कौन है? कहा गया ये खुदा की राह में जहाद करने वाले हैं। फिर देखा कुछ लोग हैं जिनके कपड़ों में आगे और पीछे पैबंद लगे हुए हैं और वह जानवरों की तरह घास काट रहे हैं। पूछा गया ये कौन है? कहा गया ये वो हैं जो अपने माल में से ज़कात खैरात कुछ नहीं देते थे। फिर एक और शख्स को देखा कि लकड़ियों को इकट्ठा जमा करके उठाने की कोशिश करता है और फिर वो नहीं उठा पाता तो इसमें कुछ और लकड़ियां भर लेता है। पूछा ये कौन है? कहा गया ये वो शख्स है जिस पर अमानतों और जिम्मेदारियों का इतना बोझ था कि इससे उठाया ना जा सकता था, मगर ये इनको कम करने के बजाय और ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ाता जाता था। फिर देखा कुछ लोगों की ज़बानें और होंठ कैंचियों से कतरे जा रहे हैं। पूछा ये कौन है? कहा गया ये गैर जिम्मेदार मुकर्रर है जो बिला तकल्लुफ़ ज़बान चलाते और फितना बर्पा करते थे। एक और जगह देखा कि एक पत्थर में ज़रा सा शगाफ हुआ और इससे एक बड़ा मोटा सा बैल निकल आया। फिर वो बैल इसी शगाफ में जाने की कोशिश करने लगा मगर ना जा सका। पूछा ये क्या मामला है? कहा गया ये इस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी के साथ एक फितना खेज़ बात किया करता था, फिर नादिम होकर इसकी तलाफ़ी करना चाहता है मगर नहीं कर सकता। एक और मुकाम पर कुछ लोग थे जो अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। पूछा ये कौन है? कहा गया ये दूसरों पर ज़बान तान दराज करते थे। इन्हीं के करीब कुछ और लोग थे जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने मुंह और सीने नोच रहे थे। पूछा गया कि ये कौन है? कहा गया ये वो लोग हैं जो लोगों की पीठ पीछे इनकी बुराइयां करते और इनकी इज्जत पर हमले किया करते थे। कुछ और लोग देखे जिनके होंठ ऊँटों के मुशाबा थे और वो खा रहे थे। पूछा ये कौन है? कहा गया ये यतीमों का माल हजम करते थे। फिर देखा गया कुछ लोग हैं जिनके पेट बेइंतहा बड़े और सांपों से भरे हुए हैं। आने जाने वाले इनको रोते हुए गुजर रहे थे मगर वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे। पूछा ये कौन है? कहा गया ये सूदखोर हैं। फिर कुछ और लोग नजर आए जिनके एक जानिब नफीस चिकना गोश्त रखा हुआ था और दूसरी जानिब सड़ा हुआ गोश्त जिसमें से सख्त बदबू आ रही थी। वो अच्छा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे। पूछा गया ये कौन है? कहा गया ये वो मर्द और औरतें हैं जिन्होंने हलाल बीवियों और शोहरों के होते हुए हराम से अपनी ख्वाहिशात नफ्स पूरी की। फिर देखा कुछ औरतें छाती के बल लटक रही हैं। पूछा ये कौन है? कहा गया ये वो औरतें हैं अपने शोहरों के सर ऐसे बच्चे लाके रख दिए जो इनके ना थे। इन्हीं मुशाहिदात के सिलसिले में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे फरिश्ते से हुई जो नहायत तर्श रूई से मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, अब तक जितने भी फरिश्ते मिले थे सब खंदा पेशानी और 50 चेहरों के साथ थे। इन हज़रत की खुश्क मिजाजी का क्या सबब है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो दोज़ख का दरोगा है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इसने यकायक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र के सामने से पर्दा उठा दिया और दोज़ख अपनी तमाम होलनाकियों के साथ नमूदार हुआ। इस मरहले से गुजरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुँचे। यहाँ दो नौजवान सबसे मुमताज़ थे। तारुफ पर मालूम हुआ ये यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम हैं। तीसरे आसमान पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ एक ऐसे बुज़ुर्ग से कराया गया जिनका हुस्न आम इंसानों के मुकाबले में ऐसा था जैसे तारों के मुकाबले में 14वीं का चाँद मालूम हो। मालूम हुआ कि ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं। चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, 5वें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम
اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اڑ جاتے تھے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر مزید ارتقاء شروع ہوا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچ گئے جو پیشگار رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد وسائل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے احکام اور قوانین براہ راست یہاں آتے ہیں۔ اس مقام کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھوں نے نہ دیکھا، نہ کسی کانوں نے سنا اور نہ کسی ذہن میں اس کا تصور تک گزرا ہو۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھے۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے نماز تحفے کے طور پر دی گئی۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تعلیم فرمائی گئیں۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 1 برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشی خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی۔ پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ صبح سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانی کو یہ پوری داستان سنائی، پھر باہر نکلنے کا قصد کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور کہا خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے ورنہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کا ایک اور شوشہ مل جائے گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں ضرور بیان کروں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا کوئی تازہ خبر؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کیا؟ فرمایا میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ کہا بیت المقدس راتوں رات ہو آئے اور صبح یہاں موجود ہو؟ فرمایا ہاں۔ ابو جہل نے کہا قوم کو جمع کروں، سب کے سامنے یہی بات کہو گے؟ فرمایا ہاں بے شک کہوں گا، سب کے سامنے یہی بات کروں گا۔ ابو جہل نے آواز دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا لو اب کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 مہینے کا سفر 1 رات میں ناممکن محال، پہلے تو شک تھا اب یقین ہو گیا، تم دیوانے ہو گئے ہو۔ یہ خبر تمام مکے میں پھیل گئی۔ بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ پھر جن لوگوں کو بیت المقدس دیکھا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ اب وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ آپ نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک چیز اسی طرح بیان کی گویا کہ بیت المقدس سامنے موجود ہے اور آپ دیکھ دیکھ کر اس کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ وہاں بکثرت ایسے آدمی موجود تھے جو تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جاتے رہتے تھے۔ وہ سب دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ تو بالکل صحیح ہے۔ اب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی صحت کا مزید ثبوت مانگنے لگے۔ فرمایا جاتے ہوئے میں نے فلاں مقام پر فلاں قافلے پر سے گزرا جس کے ساتھ یہ سامان تھا۔ ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا، میں نے قافلے والوں کو اس کا پتہ دیا۔ واپسی میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ مجھے ملا۔ سب لوگ سو رہے تھے، میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور اتے پتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور پھر آنے والے قافلوں میں سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئیں مگر دل یہی سوچتا رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور آج بھی بہت سے لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہوا۔